أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين، كتاب الله وسنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، اور قوم کے وہ خوش نصیب فرزندان جنہوں نے اپنے سینے کے اندر اللہ کے کلام مقدس کو محفوظ کیا ہے. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور تمام سامعین اعزام، آج کی یہ گھڑی اور آج کے یہ لمحات اس پوری بستی کے لیے اور پورے علاقے والوں کے لیے انتہائی مسرت اور خوشی کے لمحات ہیں، اور بالخصوص ان حفاظ کرام کے والدین بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں کہ آج ان کے بچوں کے سروں پر ان کے اساتذہ کے ہاتھوں دستار فضیلت رکھی گئی ہے، اور باری تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو انہی حفاظ کرام کے والدین کے سروں پر
عزت کا ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس تاج کی چمک دمک، حسن و جمال اور خوبصورتی کے نتیجے میں سورج کی چمک اور دمک بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ اصل حقیقی عزت اور حقیقی مسرت ان والدین کے لیے تو اسی دن ہوگی جس دن اللہ رب العزت اولین و آخرین اور ساری انسانیت کے سامنے انہیں عزت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن اللہ کا مقدس کلام ہے۔ جس سینے کے اندر اللہ کا کلام موجود ہوگا، جس سینے کے اندر اللہ کا یہ کلام محفوظ ہوگا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے، یہ خوشخبری سنائی ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ نہیں کھا سکے گی۔ اللہ ایسے لوگوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا جنہوں نے اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کر رکھا ہوگا۔ یہی وہ خوش نصیب بندے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام سنایا جائے گا قیامت کے دن کہ قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور جنت کے بلند درجوں پر ایک ایک درجہ کر کے چڑھتے چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت قرآن کی جتنی آیتیں ہیں، ہر ایک آیت کے بدلے میں ان حفاظ کرام کے درجات کو جنت کے اندر بلند کرتا چلا جائے۔ بھائی مجھے پڑھو نا اور وقت والا مجھے پتہ بجھی نہ بجھی اللہ رحمت نازل ہو، گناہ معاف করে দিবা আল্লাহ। ও কথা নিয়ত করে আমরা বই সব কথা যদি বুঝি না, উর্দু ভাষা আমরা বুঝি না বুঝি আল্লাহ না রাসূলের কথা কইতা এর লাগি অবশ্য মনে করি আমরা সবার হয়ে বই বেশি সময় আলোচনা করতে নাই। পুরা সবার করে এত কষ্ট করে যদি আইছো এখন নামানোর দিল নারদ এই বলে মনগুলি উঠে দেখতে গিয়া এর লাগি যারা ভালো গেছেন গিয়া আমার চেষ্টা করো আর এখন থেকে নিয়ত করো কাজে তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা সব ধর্মীয় বলবো ইনশাআল্লাহ। আর যারা মাঝখান খালি হয়েছে তোরা কষ্ট করে উঠে আগে যাই, তোরা কষ্ট করে উঠে যাই, সব বলবো ইনশাআল্লাহ। সব বলবো তোরা কষ্ট করে আগে যাই। আমরা দুনিয়া প্রথম মন্দির কত সময় কত সময় আমরা নষ্ট হয়ে যায়, কত শীত কত মশার সময় আমরা খাই, কিন্তু দিনের মসজিদ যেন আল্লাহর ওয়াদা আছে আল্লাহ গুনাহ মাফ করে দিবা। গুনাহ মাফ করে দেওয়া অবস্থা নিয়ত করে আমরা বই সব পর্যন্ত আমরা সবর করে বই ইনশাআল্লাহ আমরা আবার আমল রাখবো। আল্লাহ কবুল করুক। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ তোরা আগে যা বই যান, যারা উপাস আছেন আপনারা বই যান ইনশাআল্লাহ, তোরা আগে যা বই যান। মাশাআল্লাহ বহুত মাননেওয়ালা माशाअल्लाह आगे जो आप जाए। यही बच्चे जो आज कुरान करीम के हाफिज बने, यही हमारी कौम का नया मुस्तकबिल बनेंगे। न मालूम अल्लाह ताला इनमें से किसको इमाम मोहम्मद कासिम अन्नानतवी बना दे, किसको हजरत थानवी बना दे, किसको हजरत शेख जकरिया बना दे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये जो आज छोटे छोटे बच्चे अपने सीने के अंदर अल्लाह के मुकद्दस कलाम को, पाकीज़ा कलाम को महफूज कर रहे हैं, हाफिज कुरान बन रहे हैं और आलिम दीन बन रहे हैं और मुफ्तियाने किराम बन रहे हैं, और फिर इस मुसलमान कौम की दीनी और मजहबी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, ये दर हकीकत
انہی مدارس اسلامیہ کا فیض ہے، انہی دینی مکاتب کا فیض ہے جن کی بنیاد حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ نے ڈالی تھی۔ جب انگریز ہندوستان کے اندر آیا اور اس نے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کمپنی لگائی، قائم کی، اور اس کمپنی کے سہارے وہ مغلیہ سلطنت کے ٹمٹماتے چراغ کو بجھانے میں کامیاب ہو گیا، اور ایک وقت وہ آیا کہ ہندوستان کی بادشاہت کا مالک، اس ہندوستان کی تقدیر کا مالک انگریز بن گیا۔ تو انگریز نے 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال لگاتار اس ہندوستان پر مکمل حکومت کی۔ انگریز کے جہاں بہت سارے عزائم اور مقاصد تھے، وہیں پر ایک بڑا مشن اور بڑی تحریک یہ تھی کہ ہندوستانی مسلمانوں کو صرف نام کا مسلمان باقی رکھا جائے، ان کے نام تو مسلمانوں کے ہوں لیکن ان کا کردار، ان کے اخلاق، ان کا رہن سہن، ان کا طور طریقہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کا سب یہود و نصارہ جیسا ہو جائے۔ وہ اپنا نام تو اسلامی رکھتے ہوں لیکن اسلام کے کاموں کے بارے میں انہیں پتہ نہ ہو، اسلام کی تعلیم کے بارے میں وہ نہ جانتے ہوں۔ تو ہندوستان کے اندر انگریز نے یہ مشن چلایا، یہ تحریک چلائی کہ جو مسلمانوں کے بچے ہیں، نئی نسل ہے، اس کو دین اسلام سے بیزار کر دیا جائے، ان کو نعوذ باللہ مرتد بنا دیا جائے۔ اس کے لیے ہندوستان میں جگہ جگہ پر انہوں نے عیسائی مشنریوں کے اسکول قائم کیے۔ ان عیسائی مشنریوں کے اسکولوں کے اندر تعلیم دی جاتی تھی، مسلمانوں کے بچوں کو پکڑ پکڑ کر لایا جاتا تھا اور انہیں پڑھایا جاتا تھا۔ کیا پڑھایا جاتا تھا؟ جہاں دنیا کی تعلیم دی جاتی تھی، انگریزی زبان کی تعلیم دی جاتی تھی، وہیں ان کو نصرانیت کی خوبی بتائی جاتی تھی اور اسلام سے متنفر کیا جاتا تھا، اسلام کی دشمنی ان کے دلوں میں بٹھائی جاتی تھی، گویا ان کو مرتد بنانے کا پورا پروگرام چل رہا تھا۔ ایسی صورتحال میں جب ہندوستان کا مستقبل انتہائی تاریک نظر آ رہا تھا اور ہمارے اکابر اور بزرگان دین کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر آج علماء کھڑے نہ ہوئے، کلمہ گو کھڑے نہ ہوئے، اسلام کے دانشوران کھڑے نہ ہوئے، دین اسلام کی فکر کرنے والے نہ کھڑے ہوئے، تو کل اس ہندوستان کی سرزمین پر کوئی کلمہ پڑھنے والا باقی نہ رہے گا، کوئی مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھانے والا باقی نہ رہے گا، کوئی امامت کرنے والا باقی نہ رہے گا، اور یہ ہندوستان مرتد ہو جائے گا، ہندوستان پورے کا پورا عیسائی مذہب میں چلا جائے گا۔ انہیں اس کی فکر لاحق ہوئی، کیونکہ انگریز نے بڑی طاقت کے ساتھ میں ہندوستان سے علماء اور دینی مدارس کا خاتمہ کیا تھا۔ دہلی جو دارالحکومت تھا، اورنگزیب علیہ الرحمہ کے زمانے سے دہلی علماء کا گڑھ تھا، بڑی تعداد میں سب سے زیادہ علماء اگر کہیں رہتے تھے تو دہلی کے اندر رہا کرتے تھے، لیکن انگریز نے دہلی کے اندر علماء کا ایسا قتل عام کیا تھا کہ چاندنی چوک سے لے کر لال قلعے کی فصیل تک اور پھر انڈیا گیٹ تک
کوئی درخت ایسا نظر نہیں آتا تھا کہ جس پر کسی عالم کی گردن لٹکی ہوئی نہ ہو. انہیں پھانسیوں کے پھندے پر لٹکایا گیا, انہیں توپوں کے گولوں سے اڑا دیا گیا, اور ان کو کالے پانی کی سزائیں دی گئیں. طرح طرح کے مظالم انگریز نے علماء پر کیے. جو مدرسے تھے ان مدارس کو ختم کر دیا گیا, ان کی پہچان کو مٹا دیا گیا, ان کی شناخت کو مٹا دیا گیا. انگریز کا پورا پلان یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر کوئی مسلمان نہ رہے, بلکہ وہ عیسائی اور یہودی بن کر زندگی گزارے. مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے انگریز نے پورا پلان تیار کیا, اور ساتھ ساتھ میں ہمارے اس ہندوستان میں جو نان مسلم بڑی کمیونٹی یعنی ہندو مذہب کو ماننے والے بستے تھے, ان ہندو مذہب کے ماننے والوں کو بھی اپنے مذہب سے ہٹانے کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کی. جبھی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ ہمارے مذہب پر انگریز حملہ کر رہا ہے, ہندوؤں نے دیکھا کہ انگریز ہمارے مذہب پر حملہ آور ہو رہا ہے. جو ہندو سپاہی ہوتے تھے, فوجی ہوتے تھے, تو انگریز نے یہ چال چلی کہ ایسے کارتوس بنائے جن کے اندر گائے کی چربی بھری ہوئی ہوتی ہے, تاکہ ہندوؤں کے عقیدے کو اس سے خراب کیا جائے, اور مسلمانوں کو ایسے کارتوس استعمال کرائے جن کے اندر خنزیر کی چربی بھری ہوئی ہوتی ہے, تاکہ مسلمانوں کا بھی ایمان اور عقیدہ خراب کیا جائے. ہر طرح سے مسلمانوں کے ایمان پر, دین پر, اسلام پر ڈاکہ ڈالنے کا پورا پلان تیار کیا اور کوششیں کی. ایسے وقت میں ہمارے علماء مرد مجاہد حضرت امام محمد قاسم نانوتوی اور ان کے رفقا سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں, اس امت کی فکر کرتے ہیں, اور اس امت کی فکر کر کے یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں مدرسے قائم کرنے چاہیے, ایسے مدرسے بنانے چاہیے کہ جن مدرسوں میں ہم مسلمانوں کے غریبوں کے بچوں کو پکڑ پکڑ کر لائیں اور قرآن سکھلائیں, انہیں کلمہ اور نماز سکھلائیں, اور ان کو عالم دین بنائیں, تاکہ کل اپنے اور اپنے قوم کی ایمان کی حفاظت کرنے والے یہ بچے بن جائیں. ہم ایسی نسل تیار کر کے چلے جائیں کہ جس نسل کے کاندھوں پر ہندوستان کے مسلمانوں کے دین اور اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری. چنانچہ اس کام کے لیے انہوں نے سرزمین دیوبند کے اندر دہلی سے 160 کلومیٹر دور ایک دیہات کے اندر, دیوبند اس زمانے میں ایک گاؤں تھا, ایک دیہات تھا, دہلی کے اندر نہیں, اس لیے کہ دہلی سرخیوں میں تھی. دہلی کے اندر تو انگریز کا ظلم اور تشدد بڑھتا جا رہا تھا, دہلی کے اندر تو مدارس کو ختم کر رہا تھا, اس لیے ایک دیہات کے اندر, ایک گاؤں کے اندر انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی. یہ چھوٹا سا مدرسہ تھا, ایک انار کے درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا انار کا پودا تھا, وہیں ایک استاذ بیٹھتا ہے, ایک شاگرد بیٹھتا ہے, اور یہاں سے اس مدرسے کی بنیاد پڑتی ہے. اس مسجد کے صحن میں بیٹھ کر دارالعلوم دیوبند کی گویا تاسیس اور بنیاد ڈالی جا رہی ہے, جس مسجد کو مسجد چھتا کہتے ہیں, جو دیوبند کے کنارے پر واقع تھی. اور اللہ پاک نے ان بزرگوں کے اخلاص کو ایسا قبول فرمایا, ایسا قبول فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند اب ایک مدرسہ نہ رہا, بلکہ یہ ایک تحریک بن کر کھڑی ہو گئی, یہ ایک فکر بن کر کھڑی ہو گئی. ہندوستانی مسلمانوں کا کلچر اور ہندوستانی مسلمانوں کا ایک عقیدہ بن کر کھڑی ہو گئی. اور دارالعلوم دیوبند ایک ایسا
ایسا بافیض ادارہ بنتا چلا گیا کہ اس کے فضلا اور اس سے علمی پیاس بجھانے والے آج دنیا کے ہر کونے کے اندر موجود ہیں. نہ جانے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افریقی ممالک، یوروپین ممالک، کینیڈا، فرانس اور نہ جانے دنیا کے تمام ملکوں کے اندر ان جیسے دینی مدارس کا جال بچھا ہوا ہے. پوری دنیا کے اندر چلنے والے یہ دینی مدارس یہ در حقیقت فکر نانوتوی کے ترجمان ہیں. یہ اسی فکر کا نتیجہ ہے جو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ لے کر کھڑے ہوئے تھے. اور آج آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے، دارالعلوم دیوبند کا فیض ہر جگہ موجود ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ آسام کے علاقے میں اتنے اسفار کیا کرتے تھے کہ شاید انہوں نے ہندوستان کے کسی خطے میں اتنے اسفار کیے. انہوں نے یہاں کے لوگوں کے دین کو بچانے کی جد و جہد کی، فکر کی. اور آج انہی بزرگان دین کی برکتوں کا نتیجہ ہے کہ آپ پورے آسام کے اندر چلے جائیے، ہر گاؤں کے اندر، ہر دیہات کے اندر، ہر شہر کے اندر آپ کو یہ مدارس اسلامیہ مل جائیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے مل جائیں گے، بڑے بڑے مدرسے مل جائیں گے. ہر مدرسہ اپنے کام کے اندر لگا ہوا ہے، اس کی ایک فکر ہے، وہ مشن ہے. وہ مشن کیا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں؟ وہ مشن یہی ہے کہ ہماری قوم کے بچے ہماری دینی ضرورت کو پورا کرنے والے بن جائیں. آج قوم کو جہاں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، جہاں انجینئروں کی ضرورت ہے، وہیں اماموں کی بھی ضرورت ہے، وہیں قاری قرآن کی بھی ضرورت ہے، وہیں علماء دین کی بھی ضرورت ہے. ہماری مذہبی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ اسکول ہمارے کام نہیں آتے، یہ کالج اور یونیورسٹیاں ہماری مذہبی اور دینی ضرورت کو پورا نہیں کرتی. ہماری دینی ضرورت کو پورا کرنے والے یہی دینی مدارس ہیں. یہ دینی مدارس چاہے وہ بڑے مدارس ہوں یا چھوٹے چھوٹے مدرسے ہوں جو در حقیقت بڑے مدارس کے پودے ہوتے ہیں، یہ دین مدارس اسلام اور مسلمانوں کے عقیدے کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں. اگر ہندوستان کی سرزمین پر یہ مدارس اسلامیہ نہ ہو تو یاد رکھیے آج ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والے نہیں ملیں گے. ہندوستان کے اندر ابھی ایسے بعض علاقے ہیں جن علاقوں کے اندر مدارس دور دور تک نہیں، مکاتب نہیں، تو وہاں امامت کرنے والوں کے لالے پڑے ہوئے، کوئی امام نہیں ملتا انہیں. کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ پڑھانے کے لیے انہیں 10-10 کلومیٹر دور سے کسی عالم کو لانا پڑتا ہے کہ ہماری بستی کے اندر انتقال ہو گیا، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے. اور یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں. ابھی تقریباً 15 دن پہلے میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا. مسئلہ کیا معلوم کرنا ہے کہ صاحب ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا اور پورے گاؤں میں قریب قرب و جوار میں کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا ہی نہیں ملا. صبح سے شام تک تلاش کیا، کوئی آدمی ملا نہیں، تو بغیر نماز جنازہ پڑھائے ہوئے ایسے قبر میں دفن کر دیا ہے. اب کیا کریں؟ یہ مسئلہ 15 دن پہلے
اور بہت دور کا نہیں، دارالعلوم دیوبند سے تقریباً 200 کلومیٹر دور سے یہ فون آیا تھا. کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا، ایسے ہی دفن کر دیا ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے ان کو مسئلہ بتایا کہ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ 2-4 آدمی اکٹھے ہو کر اسی حالت میں قبر پر جا کر جنازے کی نماز ادا کر لیں. لیکن یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج بھی ہندوستان کے اندر ایسے علاقے موجود ہیں جہاں لوگوں کو نماز پڑھانے والا میسر نہیں ہے. آپ ذرا غور کیجئے، یہ علاقے وہی علاقے ہیں کہ جہاں دینی مدرسے قائم نہیں ہیں، اور جس بستی کے اندر ایک مدرسہ قائم ہو جاتا ہے، ایک مدرسہ لوگ کھول لیتے ہیں، اپنی حلال کمائی کے 1-1 روپے سے اس مدرسے کو چلاتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، وہاں انہیں نماز پڑھانے والوں کی کمی نہیں ہے. انہیں امام مل جائیں گے، تراویح میں قرآن سنانے کے لیے حفاظ ان کو مل جائیں گے. اب آپ دیکھ لیجئے اپنی آنکھوں سے کہ آپ کے اس 3 سالہ ادارے میں اب تک 21 حفاظ کرام تیار کر کے آپ کو دے دیے، 21 حافظ بنا دیے اس ادارے نے. اب یہ 21 حافظ کچھ اس علاقے کے ہوں گے، کچھ قرب و جوار کے ہوں گے، آس پاس کے ہوں گے، لیکن کم سے کم 21 مساجد کا انتظام کر کے آپ کو دے دیا، 21 مسجدوں کے امام بنا کر آپ کو دے دیے اس مدرسے نے. تو اس مدرسے کی کامیابی کی دلیل ہے. اور جن لوگوں نے مدرسے میں اپنی حلال کمائی سے چندہ دیا ہوگا، 1-1 2-2 روپیہ خرچ کیا ہوگا، ان لوگوں کے لیے یہ خوش نصیبی کا ذریعہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالی انہیں ان حفاظ کرام کی شفاعت اور ان کی سفارش نصیب کرے گا. ایک حافظ قرآن کو 10 لوگوں کے بارے میں یہ اختیار دیا جائے گا کہ ان 10 آدمیوں کو جن کو تو چاہتا ہے اپنے ساتھ جنت میں لے جا. ایک حافظ قرآن اپنے ساتھ 10 لوگوں کو، اور کیسے لوگوں کو؟ یوں فرمایا جن کو ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوگا، ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں ایک حافظ قرآن کل قیامت کے دن اللہ سے سفارش کرے گا اور اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا. کیا وہ لوگ جو ان حفاظ قرآن پر اپنی حلال کمائی لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں چندہ دیتے ہیں، کیا وہ لوگ اس کے مستحق نہیں ہوں گے کہ جن کے پیسے سے انہوں نے علم دین حاصل کیا؟ یہ لوگ اپنے محسنین کو، احسان کرنے والوں کو فراموش کر دیں گے، بھول جائیں گے؟ ہرگز نہیں، یہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، اب نیکیاں نہیں لکھی جاتی، مگر یہ فرمایا کہ 3 قسم کے کام ایسے ہیں اگر بندے نے دنیا کے اندر کیے تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. ان 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا، پہلی چیز ہے علم ينتفع به. آدمی تو چلا گیا لیکن اپنے پیچھے ایک ایسا علم چھوڑ کر جا رہا ہے جس علم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اب وہ علم چھوڑنے کے مختلف طریقے ہوں گے. کسی نے کتاب لکھ کر دنیا سے چلا گیا تو وہ کتاب ایک علم ہے. کوئی اپنا شاگرد تیار کر کے حافظ قرآن بنا کر دنیا سے چلا گیا تو یہ حفاظ قرآن اپنے استاذ کے لیے علم ينتفع به کا مصداق ہے.
کوئی آدمی اپنے پیسے کے ذریعے سے حلال کمائی کے ذریعے سے ایک حافظ کو تیار کر دیتا ہے تو یہ حافظ جس کو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے اس کے لیے علم ينتفع به کا مصداق ہے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے پیچھے کوئی صدقہ جاریہ کر کے چلا جاتا ہے تو یہ صدقہ جاریہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا سبب بنتا ہے. آدمی مر گیا لیکن ایک صدقہ کیا تھا, ایک مدرسہ بنوا کر چلا گیا تھا, مدرسے میں ایک کمرہ بنوا کر چلا گیا تھا, کوئی مسجد تعمیر کر کے چلا گیا تھا, کسی مدرسے اور مسجد کے لیے کوئی زمین خرید کر دے کر چلا گیا تھا, زمین وقف کر کے چلا گیا تھا, کوئی کنواں بنوا کر چلا گیا تھا جس سے بعد کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یاد رکھیے اگر آپ نے دنیا کے اندر اللہ کا گھر بنا دیا, مسجد بنا دی, مدرسہ بنا دیا, تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے مسجد کے لیے مدرسے کے لیے کوئی زمین خرید کر دے دی, کوئی جگہ خرید کر دے دی, تو جب تک مسجد کی زمین پر سجدہ ہوتا رہے گا تب تک آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. جب تک مدرسے کی زمین پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا رہے گا, دین پڑھا اور پڑھایا جاتا رہے گا, قرآن اور حدیث پڑھی اور پڑھائی جاتی رہے گی, یاد رکھیے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا, نامہ اعمال میں آپ کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی. اور تیسری چیز بیان فرمائی آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی مر جاتا ہے اپنے پیچھے اپنی نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے, ایسی اولاد چھوڑ کر جاتا ہے جو اولاد مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرنے والے کو اس کی اولاد کی جانب سے دعا کا فائدہ پہنچتا رہے گا, نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے گی اور ماں باپ کا درجہ جنت کے اندر بلند ہوتا رہے گا. اولاد نیک کب ہوگی؟ جب آپ اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر کریں گے, جب آپ یہ طے کریں گے کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا, میں اپنے بچے کو عالم دین بناؤں گا, میں اپنے بچے کو دیندار بناؤں گا, دین کا خادم بناؤں گا, قاری قرآن بناؤں گا, حافظ قرآن بناؤں گا, جب ارادہ کریں گے اور اپنے بچے کو دین پر لگا کر جائیں گے, میرے بھائی اور بزرگوں یاد رکھیے دنیا تو آپ کے مقدر میں جتنی لکھی ہے اتنی ہر حال میں مل کر رہے گی, لیکن دین اگر آپ اپنے بچوں کو دیندار بنا کر جائیں گے تو دنیا میں اس کا نفع ملے یا نہ ملے آخرت میں اس کا نفع یقینی. آخرت میں جب بندہ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا اس وقت میں آپ کو اپنی اولاد کی قدردانی محسوس ہوگی, اپنی اولاد کی نیکیوں کی قدر محسوس ہوگی کہ ہاں میری اولاد میرے پیچھے میرے لیے دعا کر رہی ہے اور اللہ اس کے بدلے میں میرے اجر کو بڑھا رہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچانک ایک بندہ مرنے کے بعد اپنی نیکیوں میں بڑھوتری دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ثواب میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا, تو اللہ سے عرض گزار ہوتا ہے اے الہ العالمین میں نے تو اب کوئی نیکی نہیں کی, میں تو مر گیا تھا, اچانک میں دیکھتا ہوں کہ میری نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے, یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی میرے مرنے کے بعد؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہاری نیکیوں میں تمہارے نامہ اعمال کے اندر جو یہ اضافہ ہو رہا ہے, نیکیاں لکھی جا رہی ہیں مرنے کے بعد بھی,
لِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَهُ، تمہارے بچے نے، تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا کی تھی، اس کا ثواب تمہیں مل رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اپنی اولاد کو ایسا بنا کر جاؤ جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے۔ ایسا نہ بنا کر جاؤ کہ آپ کی وفات کے بعد وہ آپ کی نماز جنازہ میں شریک بھی نہ ہو سکے۔ ایسے بھی واقعات ہیں کہ باپ کا جنازہ لوگوں کے کندھوں پر ہے اور بیٹا کوٹ پیٹ کے اندر ملبوس ہے، کوٹ میں ہاتھ ڈالے ہوئے کھڑا ہے، نہ جنازے کو کندھا دینے کے لیے تیار ہے، نہ اپنے ماں اور باپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار۔ وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ تم پڑھ کر آ جاؤ، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی محروم رہتے ہیں۔ لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں قصور ان کے والدین کا بھی ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کیوں نہیں کی؟ انہوں نے اپنے بچوں کو ایسا کیوں نہیں بنایا کہ ان کے بچے، ان کی اولاد ان کے مرنے کے بعد ان کے کام آتی؟ میرے بھائیوں، یہ زندگی تو 50-60 سالہ زندگی ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، دنیا سے ہے تو ہر ایک کو جانا ہی جانا۔ ہم اپنے لیے کچھ سامان کر کے جائیں، کچھ ذخیرہ کر کے جائیں، اپنی اولاد کو نیک بنا کر جائیں، اپنی اولاد کو اللہ کا دین دے کر جائیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ اولاد آخرت میں آپ کے کام آئے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مدارس دینیہ آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کے ایمان کے لیے ایک حفاظت کا ذریعہ۔ مسلمانوں، آج امت مسلمہ کے کاندھوں پر اور ہندوستانی مسلمانوں کے کاندھوں پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے مدرسوں کی حفاظت خود کریں، اور مدرسوں کی حفاظت یہ ہے کہ اپنی حلال کمائی کے ایک ایک روپے سے ان مدرسوں کا تعاون کریں اور ان مدرسوں کو چلائیں، اس لیے کہ یہ ہماری مذہبی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ ہماری دینی ضرورت ہے۔ ہم اپنی دنیاوی ضرورت اسکولوں سے پوری کر لیں گے، کالجوں سے پوری کر لیں گے، لیکن دینی ضرورت ہمیں ان مدارس سے ہی پوری ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر بھیجے گئے اور آپ نے 23 سال لگاتار حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قرآن سکھلایا، قرآن پڑھایا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے بے پناہ پسند اور محبوب ہوا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے، آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے اور قرآن کریم کو سیکھ رہے ہیں، قرآن کریم کو یاد کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، تو جو صحابی قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور دوسروں کو سکھا رہے تھے وہ خاموش ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تم اپنا کام جاری رکھو، قرآن پڑھاتے رہو۔
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کر وہی مسجد میں بیٹھ گئے ان صحابہ کے سامنے جو قرآن کو یاد کر رہے تھے، اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ حلقہ بنا لو، گول دائرہ بنا لو، تاکہ سارے کے سارے صحابہ سامنے ہو جائیں۔ یاد کیجئے صحابہ کی غربت کو، کیسی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور غربت کی زندگی میں اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گول دائرہ بنا لو اور سامنے ہو جاؤ، تو بعد صحابہ شرم کے مارے سامنے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بدن پر پورا کپڑا نہیں ہے۔ وہ تو